بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر زمان بیان نعت چینل۔ آج میں نے آپ کے لیے بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی قربانی کی ابتدا اور پہلا قتل۔ اس بیان کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں بلا شرعی اجازت، انہاں لوکاں نوں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بیان اردو اور پنجابی دونوں زباناں وچ ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں، فرمایا حوا رضی اللہ عنہ جدہ میں، فرمایا جس ویلے اللہ تعالیٰ نے آپ نو معاف فرما دیتا، فرمایا اس کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ۔ جس ویلے آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے بھیجا، فرمایا ہندوستان دے علاقے سرندیپ دے پہاڑ تے آپ تشریف لائے تے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ دے وچ جس ویلے آپ نے اللہ نو معاف فرما دیتا، فرمایا اللہ نے آپ نو معاف فرما دیتا، پھر دونوں نو اللہ نے ملا دیتا، پھر ملاقات ہوئی، عرفات دے مقام تے ملاقات ہوئی، اس واسطے کہ ایک دوسرے نو پہچاننا کہندے نے۔ فرمایا اس مقام تے ملاقات ہوئی، فرمایا ایک دوسرے کو پہچاننا، اس واسطے اس نو میدان عرفات کیا جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، پہچانن دی جگہ، ایک دوسرے نو دیکھن والی جگہ، مقام پہچانن والا مقام، فرمایا اسی لیے فرمایا ایک دوسرے کو پہچانا، اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ میرے مسلمان بھائیو، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک فرمایا آپ سریانی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جس ویلے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، جس وقت فرمایا عربی زبان پھر عطا کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، فرمایا جانوروں کو آواز دی، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرمانبرداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھایا اور اطاعت کی، آئی اور کئی خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ کئی جانوروں کے اوپر آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا جن تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچا وہ اہلی ہو گئے اور کچھ خائنگی ہو گئے۔ فرمایا جس طرح گھوڑا، اونٹ، بکری اور کتا وغیرہ بھی شامل ہے، جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی جانور بن گئے۔
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر سننے والے بیان حضرات توجہ فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نو جس ویلے دنیا تے بھیجیا گیا، فرمایا آپ دی عربی زبان بھی واپس لے لی گئی اور آپ سرانی زبان بول دے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو معاف فرما دیتا، پھر اللہ نے فرمایا عربی زبان عطا کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، فرمایا سارے جانوراں نو آواز دیتی، سارے جانور جمع ہو گئے، فرمایا اللہ دا خلیفہ تشریف لے کے آ گیا ہے، انہاں دی اطاعت کرو، پیروی کرو آدم علیہ السلام دی۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے کئی جانوراں دے اوتے ہاتھ مبارک پھیریا، جڑے قریب ہو گئے او زیادہ مطلب نرم دل ہو گئے، جڑے دور ہو گئے او جنگلی جانور بن گئے، جنگل وچ رہن والے بن گئے، تے کناں تے ہاتھ مبارک نہیں پھیریا او وحشی جانور بن گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری اور میری اولاد کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے گا تو ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ فرمایا حکم الہی آیا، اے آدم علیہ السلام تمہارے اور آکام تھے، آپ کی اولاد کے اور آکام ہیں۔ فرمایا آکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے، تب آپ خوش ہو کر آپ نے شکریہ ادا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو اس واقعہ دے بعد جانوراں دے جمع ہون دے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اطاعت دا جس ویلے حکم دیتا، بعد دے وچ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی اللہ میری اولاد بڑی کمزور ہے۔ فرمایا میری اولاد کمزور ہے، ابلیس بڑا فریب ہے اور مکار ہے اور فریبی ہے۔ فرمایا اے بڑا فریبی ہے۔ فرمایا ابلیس تو کس طرح بچن گے؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تیرے آکام اور سی تیرے اولاد دے واسطے حکم ہو رون گے آکامات، اسی ہر انسان دے نال ایک فرشتہ رکھاں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے تے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت حوا رضی اللہ عنہ فرمایا 20 یا 40 مرتبہ آدم علیہ السلام سے حملہ ہوئی، ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک حمل کے بعد بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا حکم ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا حضرت حوا رضی اللہ عنہ 20 یا 40 باری حضرت آدم علیہ السلام دے نال حملہ ہوئیاں، ہر حمل دے بعد 2 بچے پیدا ہوندے سی، ایک فرمایا لڑکی لڑکا پیدا ہوندے سی۔ فرمایا حکم اے سی کہ پہلا جڑا لڑکا تے لڑکی پیدا ہوندے نے، فرمایا جڑا دوسرا لڑکی لڑکا پیدا ہوندے نے، پہلے لڑکے دے نال جڑے دوسرے لڑکے دے نال بچی لڑکی پیدا ہوندی اس دی شادی کر دتی جاندی سی۔ ایسے گل تے روڑا پہ گیا، جھگڑا ہو گیا حضرت حبیل علیہ السلام تے کبیر علیہ السلام دے درمیان۔ میرے مسلمان بھائیو اگے میں ذرا تفصیل دے نال دسنا وا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے، فرمایا حضرت شیس علیہ السلام کے علاوہ ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نو اللہ نے کلے پیدا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت حوا شیس علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی جنا آپ نے، ان کے ساتھ جڑواں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، صرف یہ وجہ تھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام دے نال کوئی اور لڑکی لڑکا پیدا نہ ہویا۔ اے وجہ سی نبی پاک علیہ السلام دا نور مبارک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دے اندر آنا سی۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نو سمجھایا کہ فرمایا نور منتقل ہو جانا ہے تے اس دی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام دے کول نور آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، سمجھایا کہ فرمایا ایک عورت کی طرف منتقل کر دینا ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اے ہوئی وصیت فرمائی، فرمایا اے ہوئی وصیت دسی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی سمجھایا، فرمایا اسی طرح چلدا چلدا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچیا، آپ نے بھی اپنے بیٹیاں نو سمجھایا۔
میرے مسلمان بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد، فرمایا آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد وغیرہ، فرمایا 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور تفسیر جمل وغیرہ میں 1,00,000 تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام دی وفات دے فرمایا وقت آپ دی اولاد اور آپ دی اولاد دی اولاد فرمایا 40,000 تک ہو گئی سی۔ تفسیر ساوی تے تفسیر جمل دے مطابق فرمایا 1,00,000 تک پہنچ گئی سی۔ میرے